موضوع ہے رحم مادر میں 9 ماہ۔ ماں کے پیٹ میں جنم لینے والا ایک خلیہ 9 مہینوں کے طویل سفر میں جن تبدیلیوں سے دوچار ہوتا ہے اسے ہم سوائے معجزے کے اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ چین میں جب بچہ جنم لیتا ہے تو وہ اسے 1 سال کا سمجھا جاتا ہے۔ ان کے خیال میں اتنی تبدیلیاں اس کی زندگی میں پھر کبھی نہیں آتی۔ صرف یہی نہیں، اس ایک خلیے سے بننے والا گوشت کے لوتھڑے سے ہاتھ، پیر، شکل اور صورت، دوران خون کے نظام، سرکولیشن اور سرکولیٹری سسٹم، تنفس اور ہضم کے نظام، ریسپریٹری سسٹم اور ڈائجسٹو سسٹم، تولیدی نظام، ریپروڈکٹیو سسٹم، بولبراز کا نظام، ایکسکریٹری سسٹم، کھال، اسکن، ناک، کان، منہ، آنکھ، دانتوں، معدے، جگر، قلب اور پھیپھڑوں اور آنتوں، گردن، بال، دماغ، اعصاب، ریڑھ کی ہڈی وغیرہ بنتے ہیں۔ بلکہ بتدریج بننے والا یہ بچہ پیٹ میں ہی انگوٹھا چوس کر دودھ پینے کی مشق کرتا ہے۔ ماں کو پہچاننے، سردی گرمی سے بےکل ہونے تک کی صلاحیتیں اور احساس بھی اس میں فروغ پاتے ہیں۔ پہلا مہینہ، فرسٹ منتھ۔ حمل کے ابتدائی دنوں میں ماں کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس کے کوکھ اور میں یہ ایک خلیہ کن مراحل کے جانب تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ماں کے بیضے اور ماں کے باپ کے اسپرم کے ملنے سے محض 30 آورز 30 گھنٹوں میں یہ ملاپ ایک خلیے میں تبدیل ہو جاتا ہے اور ماں اور باپ کی خصوصیت کو خود میں سمو کر 2 خلیوں میں بڑھ جاتا ہے، اور پھر ہر 10 گھنٹے کے بعد یہ خلیات تقسیم در تقسیم ہو کر رحم کی جانب دھیرے دھیرے اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ پھر پہلے ہفتے کے ختم تک یہ رحم یا یوٹرس میں اپنے قدم مضبوطی سے جما کر ماں کے خون سے غذائیت حاصل کرنے لگتے ہیں۔ دوسرے اور تیسرے مہینے میں آنول، امبلائیکل کارڈ، حبل سری یعنی کہ ناول وغیرہ بننے لگتے ہیں اور غلاف جنین، بچے دانے کی تھیلی میں سیال مادہ بھرنے لگتا ہے۔ یہ خلیات 3 تہوں میں 3 لیئرز میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اوپری اور بیرونی آگے چل کر جلد، ناخن، بال اور اعصابی نظام میں تبدیل ہوتی ہے، تو درمیانی تہ عضلات، خون کی رگوں، گردوں، ہڈیوں اور جنسی اعضاء میں بدل جاتی ہے۔ اندرونی تہ تنفس اور ہاضمے کے نظام کی شکل اختیار کرتی ہے۔ چوتھے ہفتے کے ختم ہونے تک جنون میں قلب یعنی کہ ہارٹ کے ابتدائی دھڑکنوں کا آغاز بھی ہو جاتا ہے۔ اس میں بازو، ٹانگوں اور چہرے کے ابھار بھی نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ اس وقت یہ گوشت کا محض 1/4 انچ کا لمبا ٹکڑا ہوتا ہے، لیکن اس کے وزن میں اس وقت تک 10,000 گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا مہینہ، دوسرے مہینے کے ختم ہونے تک جنین کی تھیلی مرغی کے انڈے کے برابر ہوتی ہے۔ اس وقت اس کی شکل انسانی بچے سے زیادہ دریائی گھوڑے سی ہارس سے ملتی جلتی ہے، لیکن چھٹے ہفتے تک اس کا مکمل ہو جانا والا قلب تواتر اور ہم آہنگی کے ساتھ دھڑکنے لگتا ہے۔ کھری ہڈی سے ڈھانچہ بننے لگتا ہے اور ریڑھ کی ہڈی کی تشکیل شروع ہو جاتی ہے۔ آنکھ کے خانے، کاسہ چشم میں آنکھیں ابھر آتی ہیں لیکن پلکوں سے ڈھکی رہتی ہیں، اور اندرونی کان بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ چہرہ نمایاں ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ منہ بھی بن جاتا ہے، جس میں بچے کے دانت کے ابھار بھی بن جاتے ہیں۔ اس وقت سر بڑا ہو کر پورے جسم کے نصف کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس میں دماغ ابھر کر حرکات کو کنٹرول کرنے لگتا ہے۔ ہاتھ، انگلیاں، پھیپھڑے، ہضم کا نظام، جنسی اعضاء کی تشکیل یا بننے کا عمل بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس جنین کا وزن 10 لاکھ گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ تیسرا مہینہ، آنکھیں جو ابتدا میں سر کے دونوں
دونوں سروں پر واقع تھیں اب ایک دوسرے کے قریب آنے لگتی ہیں، لیکن پلکیں ڈھکی رہتی ہیں۔ نال کے سے بندھا جنین بچہ دانی کی تھیلی کے سیال میں حرکت کرتا ہے اور تیرتا رہتا ہے۔ یہ اس سوئمنگ پول میں غوطے لگاتا رہتا ہے۔ یہ نگلنا اور پیشاب بھی کرنے لگتا ہے۔ اس کے گردے اس جنین کا پانی فراہم کرتے ہیں۔ زبان کے ذائقے کی کلیاں یا ابھار تھوک پیدا کرنے والے خدود بن جاتے ہیں اور مردانہ اور زنانہ جنسی اعضاء نمایاں ہو جاتے ہیں۔ اب یہ چوسنے بھی لگتا ہے اور سانس بھی لینے لگتا ہے۔ اس کی یہ حرکات گویا بیرونی دنیا کے لیے اس کی تیاری کا حصہ ہوتی ہیں۔ آنول میں کوئی مضر شے پہنچ جائے تو اسے بڑا دھچکا لگتا ہے۔ مثلا اگر ماں تمباکو استعمال کرے تو اس کا سانس لینے کا عمل 1 گھنٹے تک بگڑ جاتا ہے، اور یہ 2 انچ لمبا اور اس کا وزن 3.5 اونس ہوتا ہے۔ اب یہ انسان جیسا لگنے لگتا ہے۔ چوتھا مہینہ 16ویں ہفتے کے ختم ہونے تک جنین بیرونی دنیا کے لیے کچھ زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ وہ اس طرح کہ آپ آلہ لگا کر سنیں تو اس کے قلب کی دھڑکن سنائی دیتی ہے، اور ابتدائی نقل و حرکت کی ہلکی ہلکی آواز بھی سنی جا سکتی ہے۔ ہڈیوں میں کیلشیم کے جمع ہونے کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے اور ناخن بڑھنے لگتے ہیں۔ رکابی پلیٹ کی شکل کا آنول اب بھی محض 3 انچ کا ہوتا ہے، لیکن یہ بچے کو غذا یا اجزاء اور آکسیجن بھی فراہم اور کافی مقدار میں فراہم کرنے لگتا ہے۔ ویسٹ پروڈکٹ اور ردی اجزاء بھی خارج کرنے لگتا ہے۔ نال کی ڈوری بالکل نلکی کے ذریعے یہ سے پمپ ہونے والا خون ڈوری کو بچے کی الٹ پلٹ کے باوجود سیدھا رکھتا ہے۔ خون کے دباؤ سے اس میں گرہیں یا بل نہیں پڑتے۔ بچہ اب اپنے ہاتھ چوسنے لگتا ہے اور اس کا وزن نصف پاؤنڈ اور قد پیدائش کے وقت سے نصف ہوتا ہے۔ 5واں مہینہ یہ بچے کی تیز رفتار بڑھوتری کا وقت ہوتا ہے۔ اسے جنون کی تھیلی میں گھومنے پلٹنے کے لیے جگہ بھی خوب حاصل رہتی ہے اور یہ سننے بھی لگتا ہے۔ چنانچہ دروازہ زور سے بند ہو جائے تو چونک پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ رحم کے معمول کی اونچی آوازیں الٹرا ساؤنڈ بھی سن سکتا ہے۔ مسوڑوں کے بھار کے نیچے دودھ کے دانت کی تہہ میں پکے دانت کے آثار بھی نظر آنے لگتے ہیں۔ یہ جنین میں انفیکشس یا چھوت کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی اب وہ دافع اجسام اینٹی باڈیز خود تیار کرنے لگتا ہے۔ لیکن چونکہ اسے ابھی آنول یا امبلائیکل کارڈ کے ذریعے ماں کے دافع یا اینٹی باڈیز اجسام مل رہے ہیں، اسے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہو رہتا۔ چنانچہ یہ بہت دبلا پتلا نظر آتا ہے، لیکن وزن اس کا اب 8 اونس ہو گیا ہے۔